عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی نعت کا بھی انکار کرتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر مسلمان جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعت خواہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، آپ کی شان بیان کرتا ہے، اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، بلکہ بعض محققین تو کہتے ہیں سارا قرآن ہی اللہ کے نبی کی نعت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وغیرہ، یہ ساری آیات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی نعت کہی ہے، اور آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کلام فرماتے تھے وہ من جانب اللہ ہوتا تھا، وہی ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، عاقب ہوں، ماہی ہوں۔ اسی طرح آپ نے اپنے بارے میں فرمایا قیامت والے دن میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں جن میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان بیان کی، اور یہ نعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اللہ کے نبی کی نعتیں کہیں، جس طرح کہ اس پر الحمدللہ میری 3 کتابیں موجود ہیں، اور محدث آن لائن جو لائبریری ہے اس پر اپلوڈ ہیں۔ ایک MPhil کا تھیسس ہے میرا اسی عنوان پر، الحمدللہ صحابہ کرام کی نعت یا کلام، اور اس میں اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے، تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی نعتیں کہیں۔ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے نعت کہنا، لیکن اس ضمن میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نعت اور دعا جب یہ مکس ہوتی ہے نا، پھر جو ہے نا اس میں اختلاف رونما ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، اسباب سے ہٹ کر مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ ہم نماز میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب نعت کہنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شروع کر دیتا ہے تو یہ دعا کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو جن کے نزدیک تو یہ درست ہے مانگنا اللہ کے علاوہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اور نیک لوگوں سے، ان کے نزدیک تو یہ نعت درست رہے گی، وہ اس کو نعت ہی کہیں گے۔ جبکہ دوسرے مسلمان جو دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص رکھتے ہیں، کسی اور سے مانگنا جائز نہیں سمجھتے، وہ پھر ایسی نعت سے جو ہے نا وہ اختلاف کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ نعت صرف یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے، آپ کی منقبت بیان کی جائے، آپ کی عظمت بیان کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتوں کو ہم دیکھیں نا تو ان میں یہی تھا۔ ایک بھی نعت ایسی نہیں ہے جس میں اسباب سے ہٹ کر صحابہ کرام نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی ہو، مانگا اللہ سے ہی ہے۔ باقی شان وہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا یہ بھی عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے۔ تو اس لیے نعت کے باب میں اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اختلافی نظریات کو نعت بنا دیا جائے، کہ ایک مکتب فکر ان نظریات کا حامل ہے وہ تو نعت کہے گا جو شعروں میں آپ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اگر دوسرا اس نظریے کا مخالف ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی مخالفت کر دے گا۔ تو اس طرح خدا را نعت کے باب میں اگر ہم قرآن کریم، سنت رسول کریم اور حضرات صحابہ کرام کو سامنے رکھیں اور ان کی نعتوں کو مشعل راہ بنائیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا بھی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کرام صرف یہ نہیں کہ ایماندار ہیں بلکہ ان کا ایمان دوسروں کے لیے کسوٹی ہے، ٹچ سٹون ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو نعتیں ہیں ان کو مشعل راہ بنایا جائے، قرآن کریم کو مشعل راہ بنایا جائے، اور ان کی روشنی میں نعتیں کہی جائیں، تاکہ نعت کے باب میں مسلمانوں میں ایک یونٹی، اتحاد اور یگانگت پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے طریقے پر
چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ اصحابی، ہر دور میں اگر تم حق پر رہنا چاہتے ہو تو میرے طریقے اور میرے اصحاب کے طریقے پر رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان لوگوں میں، نعت خوانوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی نعتیں کہنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔